اور لفظ ناس کے کئی مطلب ہیں، اور ایک اس کا روٹ اوریجن بنتا ہے لفظ نسیان سے، بھول جانا. اوکے، ناس، اور جو وجہ ہے ہیومن بینگز کو ناس کہنے کی وہ یہ ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں. اور الفرا اس لیے کہ ایک بہت اہم وعدہ جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا بھول گئے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ کون سا وعدہ تھا؟ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کیا میں تمہارا مالک نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ اور ہم نے کہا تھا بے شک ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. لیکن پھر ہم اس دنیا میں آئے اور بھول گئے. اور جو قوت اللہ تعالیٰ نے دی شیطان کو وہ یہ کہ وہ ان کو اہم چیزیں بھلوا دیتا ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں؟ وہ یہ کہ اللہ ان کا مالک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمیشہ کے لیے بھول گئے، آپ کو امنیشیا ہے اور آپ کو دوبارہ کبھی یاد نہیں آئے گا، لیکن وہ 5 منٹ جب آپ اپنے آپے سے باہر ہو رہے تھے تب آپ بھول گئے. شیطان آپ کو عین لمحے میں بھلا دے گا. اب اس آیت کو سنیں، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور خدا کی یاد ان کو بھلا دی ہے. اور لفظ ناس یہاں استعمال ہوا ہے. قل اعوذ برب الناس، ایسے لوگوں کا مالک جن میں پائی جاتی ہے کیا چیز؟ بھول جانا. اور جب وہ بھول جاتے ہیں کس کا وسوسہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسے کرنے پہ اکسائے؟ شیطان. ہم اس چیز کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم نہ عادی ہوں بھول جانے کی. اور اس صورت کا لیسن یہ ہے کہ ڈونٹ بی فارگیٹفل. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد کرنے والے لوگوں میں سے بنائے، نہ کہ ان لوگوں میں سے جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور جب تم قرآن کو پڑھو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان سے. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ بھول جاؤ گے آپ کیا پڑھ رہے ہو. تو جب بھی آپ قرآن پڑھو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں.